السلام علیکم۔ میں ہوں محمد سرفراز ناز۔ فیصل آباد پاکستان کا تیسرا بڑا شہر قریباً 1.5 صدی پہلے اس خطے کو ساندل بار کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ پھر لیل پور کی بنیاد پڑی۔ قیام پاکستان کے بعد اس کا نام بلال پور رکھنے کی تجویز پیش ہوئی، جو کہ کامیاب نہ ہو سکی۔ یہ تفصیل میں آپ کو اگلے پروگرام میں بتاؤں گا۔ 1977 میں اس کا نام فیصل آباد رکھا گیا۔ اگر ہم ماضی میں جائیں تو ہمیں جاننا ہوگا کہ اس خطے کا نام، جس میں آج جنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ چنیوٹ، گجرانوالہ، شیخو پورہ، سمندری و دیگر شہر آباد ہیں، کا نام ساندل بار کیوں تھا؟ کیا یہ درست نام ہے یا درست نام سندل بار ہے؟ آج کے پروگرام میں میں اسی بارے ہونے والی تحقیق کی بات کروں گا۔ میری دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ فیصل آباد کی مکمل تاریخ جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی قسط کا نوٹیفیکیشن انہیں بر وقت مل سکے۔ اسکندر اعظم کے قبل مسیح کے ہندوستان پر حملوں سے لے کر مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر تک ہندوستان میں درجنوں انقلاب آئے اور سینکڑوں حکومتیں مٹ گئیں۔ روایات کے مطابق ساندل بار کی دھرتی پر، جو کہ اس وقت وسیع و عریض جنگلات پر مشتمل تھا، انہی بھاگے ہوئے قبائل نے آباد کیا۔ یہ لوگ، جن کے سردار کا نام ساندل تھا، چوری چکاری اور ڈاکہ زنی کرنے کے بعد انہی جنگلات میں چھپ جایا کرتے تھے۔ جس مقام پر ان قبائل کی رہائش تھی اسے جوگ یا رائنا کہا جاتا تھا۔ یہ بھی روایت ہے کہ ساندل بار آریہ قوم کا مسکن ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ موجودہ دربار بابا نور شاہ ولی کے قرب و جوار میں رہتے تھے اور انہیں جانگلی کہا جاتا تھا، جبکہ آج بھی چنیوٹ اور شیخو پورہ کے گرد و نواح میں رہنے والوں کو جانگلی ہی کہا جاتا ہے، جس سے مذکورہ روایات کو تقویت بھی ملتی ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے اس خطے میں اپنی حکومت مضبوط کرنے کے لیے نئے شہر بسانے کی منصوبہ بندی کی۔ اس وقت بھی یہ خطہ ساندل بار کے نام سے ہی مشہور تھا۔ یہ بات یاد رہے کہ دریائے راوی اور دریائے چناب کے درمیان اور گرد و نواح کی 40 ضرب 80 میل کے طول و عرض کو ساندل بار کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ بار کا لفظ غیر آباد سنسان علاقوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مگر لفظ ساندل کیوں استعمال ہوتا تھا، اس پر ایک نہیں بلکہ بہت سی روایات منقول ہیں۔ کچھ محقق بہت شدت سے کہتے ہیں کہ ساندل اس خطے کے مشہور کردار دلہ بھٹی کا دادا تھا، جسے بغاوت کے الزام میں پھانسی دے دی گئی تھی، مگر تاریخی طور پر یہ بات دل کو اس لیے نہیں لگتی کہ یہ واقعہ چند صدیوں پہلے کا ہے، مگر اس خطے کی روایات قبل مسیح اسکندر اعظم کے دور سے چلی آ رہی ہیں اور تمام ادوار میں اسے ساندل بار ہی کہا گیا ہے، جبکہ کچھ تاریخ دانوں نے اسے ساندل اور کچھ نے سانڈل تحریر کیا ہے۔ 150 سال پہلے تک یہ تمام علاقہ جنگلوں پر مشتمل تھا اور کئی لوگ اسے سندر بار بھی کہتے تھے۔ اس وقت تک یہ علاقہ کاشتکاری کے لیے موزوں نہیں تھا اور چوروں، ڈاکوؤں، مفروروں کے لیے جنت ارضی کا کام دیتا تھا۔ دنیا میں جہاں بھی کہیں ایسے مقام پائے جاتے تھے یا پائے جاتے ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی علامتی نام ضرور ہوتا ہے اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ بھی ضرور ہوتی ہے۔ تو ہم کیوں اس خطے کے کئی نام قبول کر لیں؟ تمام محققین اور کتابیں لکھنے والوں میں قدر مشترک یہ ہے کہ ان میں زیادہ تر نے اسے ساندل بار ہی لکھا ہے، مگر اس نام کو چند صدیاں پہلے کے کسی کردار کے ساتھ نتھی کر دینا قرینِ انصاف نہیں۔ اس موضوع پر احمد غزالی کی تحقیق بہت اہم گردانی جاتی ہے۔ ان کی کتابوں کے مطابق چک نمبر 202 گاہ میں مدفون لک قوم کے ایک 80 سالہ بابا قاسم نے ایک 65 سالہ راوی غلام حسین بندیشہ کو 1925 میں پرانے حوالوں سے بتایا تھا کہ اصل میں ساندل، سانگل، سارو 3 بھائی تھے۔ ساندل ایک مشہور ڈاکو تھا۔ شاہ کوٹ کی پہاڑیاں اس کا مسکن تھیں۔ سانگل کے نام پر سانگلا ہل کا نام رکھا گیا۔ جہاں تک سارو کی بات ہے تو اس نام کے کئی قصبے آج بھی پنجاب کے مختلف علاقوں میں ساروکی کے نام سے آباد ہیں۔ چک نمبر 444 گاہ بے کے 50 سالہ محی الدین نے جانگلیوں سے سن رکھا تھا کہ ساندل ایک ڈاکو کا نام تھا اور چوڑ قوم کا سردار تھا۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ ساندل بار کا علاقہ کھوکھر قوم کے ایک عادل حکمران ساندا یا ساندر کے نام سے نسبت رکھتا ہے اور اس علاقے میں کھوکھروں کی حکومت رہی ہے، لہٰذا یہ ساندل بار مشہور ہو گیا۔ اس بات کا حوالہ شہادت علی کھچی کی کتاب تاریخ قوم راجپوت سے بھی ملتا ہے۔ ونجارا بیدی نامی ایک محقق لکھتا ہے کہ اس جنگل میں سنڈل رشی نامی ایک بھگت نے طویل عرصے تک تپسیا کی تھی، جس وجہ سے اسے سانڈل بن کہا گیا، جو بعد میں ساندل بار مشہور ہو گیا۔ پکی ماڑی کے چند بزرگوں کا کہنا تھا کہ ساندل کا اصل نام چوڑ خان تھا،
اور اسکندر اعظم کے قبل مسیح کے حملوں سے پہلے اس علاقے پر چوڑ خان کی حکومت تھی۔ آج بھی کئی علاقوں میں لوگ یہ نام رکھ کر چوڑ خان کو خراج عقیدت پیش کرتے رہتے ہیں۔ چک نمبر 223 بستی آسا سنگھ کے 80 سالہ رانا وزیر خان نے احمد غزالی کو قریباً 40-50 برس پہلے بتایا تھا کہ بار کا علاقہ گھنے جنگلوں پر مشتمل تھا اور اس میں خضر و سندل کے درختوں کی بہتات تھی، جس وجہ سے اسے ساندل بار کہا جاتا تھا، جو بعد میں ساندل بار ہو گیا۔ غرض یہ کہ جتنے محقق اتنی باتیں اور اتنی ہی تعویلیں پیش کی جاتی ہیں، مگر آخر کار یہ سب کے سب ساندل بار کے نام پر متفق ہو ہی جاتے ہیں کہ لائل پور سے پہلے اس خطے کو ساندل بار ہی کہا اور لکھا جاتا رہا ہے۔ کئی کتب میں اسے نیلی بار اور لاکا چناب بھی لکھا گیا ہے۔ 15 جولائی 1898 کو اسے لائل پر نوٹیفائڈ ایریا قرار دیا گیا۔ 14 نومبر 1903 کو گھنٹہ گھر کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ 13 دسمبر 1905 کو اس کا افتتاح کیا گیا۔ 1977 میں لائل پور کا نام فیصل آباد رکھنے سے پہلے اس شہر کا نام بلال پور رکھنے کی ایک بار پور کوشش ہوئی تھی۔ بات اسمبلیوں تک بھی پہنچی، مگر یہ کوشش کامیاب کیوں نہ ہو سکی، یہ میں آپ کو اگلے پروگرام میں تفصیل سے بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ۔